اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میری آپ سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس چینل میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں جو آپ کے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ مند ثابت ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے بڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی کرتی ہے، تو کیا میرا غصہ کرنا درست ہے؟ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کے کام واجب ہیں؟ یاد رکھنا، اسلام میں عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے، اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور اس کی اجرت اپنے شوہر سے طلب کرے تو وہ بھی طلب کر سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، اگر کوئی عورت خوشی سے گھر کا کام کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت جب گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت کرتے رہو۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے۔ جو انسان بات بات پر بیوی کو ٹوکتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، تو روز محشر اللہ اس کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہی وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھ کر اپنا غلام بنایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کریں، کمنٹس اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی جانکاری آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔